اللہ رب العزت نے عاجزی اور تواضع بھی اتنی عطا فرمائی تھی۔ تنبیہ الغافلین میں واقع ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ مساکین غریب کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت حسین سے فرمایا آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے شاید حضرت حسین نہیں شریک ہوں گے، بہت عالی نسبت، بہت اونچا مقام، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، ان مساکین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر خشک ٹکڑے جو تھے وہ کھانے لگ گئے۔ جب کھانا کھا لیا فرمایا اب میرے ساتھ چلو۔ انہیں لے کر اپنے گھر آئے اور پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جو کچھ تھا وہ سب کا سب ان کو ہدیے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے تھے، دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے نماز پوری کی، سائل کے پیچھے آدمی بھیجا، جب وہ آیا اپنے غلام تھے قمبر، ان سے کہا کیا کچھ خرچہ بچا ہے ان کو دے دو۔ فرمایا حضرت 200 درہم ہے، لیکن یہ تو پورے مہینے کا آگے کا خرچہ ہے، اگر یہ دے دیے تو خرچہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت پورا فرما دے گا۔ 200 درہم ان سے لیے اور وہ سب کے سب ایک سائل کو صدقہ کر دیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب اهل الجنة الحسن والحسين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت اور باسعادت مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج کا دن اس حوالے سے نہایت مکرم اور معزز دن ہے کہ اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی کہ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا جائے۔ تو چونکہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور واقعہ کربلا اختصار سے عرض کروں گا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضرت حسن کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات کہ ان کی نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا تھا، اور ان کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام مخلوق میں اگر کسی کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے لیے فضیلت کہ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ ہے۔ حضرات حسنین کے لیے فضیلت کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور ساری زندگی اسلام کی آبیاری
میں جنہوں نے گزار دی اور جنہوں نے اسلام کی خاطر جن کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے ہیں۔ سن 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا تھا اور انہی زخموں میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرات حسنین کے لیے فضیلت ہے کہ ان کے ماموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم گویا ان کے ماموں لگتے ہیں، اور ان کے چچا حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر، جو جنگ موتا میں جن کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جعفر کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ نے اسے ان دونوں بازوؤں کی جگہ پر عطا فرمائے ہیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا حضرت جعفر طیار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بڑی نسبتیں ہیں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور آپ کے دائیں اور بائیں زانوں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آپ کے قریب آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے چادر کا ایک کنارہ ہٹایا تو میں نے دیکھا حضرت حسن تھے، آپ نے چادر کا دوسرا کونا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یہ گویا بہت بڑی نسبت ہے، حضرات حسنین سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی میرا حسین سے ایک قریبی تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور حسین کی بھی مجھ سے ایک تعلق اور نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضرت حسن اور حسین تشریف لائے، تو چونکہ یہ دونوں بچے تھے، حضرت حسین کی پیدائش ہوئی ہے سن 4 ہجری 5 شعبان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت گویا ان کی جو عمر بنتی تھی وہ تقریباً 7واں سال چل رہا تھا۔ تو جس وقت یہ دونوں مسجد میں آ رہے تھے تو چھوٹے بچے تھے، سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین آتے تو آتے آتے بچے تھے دوڑتے ہوئے گر جاتے، پھر دوڑتے ہوئے اگلی صف کی طرف آتے پھر گر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسن حسین کو اٹھایا اور لا کر بالکل اپنے ممبر کے سامنے بٹھا دیا، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے، فرمایا اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ یہ میرے بچے سامنے آئے، یہ گرتے اٹھتے آ رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑا اور میں ان کو اٹھا کر لایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے اپنا خطبہ چھوڑا ہے اور آپ انہیں اٹھا کر لائے اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ مسند بزار کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حسن حسین بچے تھے، آپ کی کمر پہ سوار ہو جاتے، آپ سجدے کو طویل کر دیتے، اور جب اٹھنے لگتے تو اپنے ہاتھ سے آپ انہیں نیچے اتارتے، پھر سجدے سے بیٹھتے، پھر دوبارہ جاتے تو آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہیں ایک ہاتھ کے سہارے سے نیچے اتارتے، آپ کی گود میں بیٹھ جاتے، نماز ختم ہو جاتی، حسنین آپ کی گود میں ہوتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ام الفضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں اور حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لانے والی عورتوں میں ام الفضل ہے، مشکات میں روایت ہے ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، یہ گھبرا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں ام الفضل بیان کرو۔ حضرت ام فضل نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور پھر وہ میری گود میں رکھا گیا، تو میں گھبرا گئی ہوں اس خواب کی وجہ سے، آپ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کو اولاد
دے گا تو حضرت فاطمہ چونکہ حضور کے جگر کا ٹکڑا تھی، گویا جسم کا حصہ ہے، اور اس بچے کی پرورش تمہاری گود میں ہوگی۔ وہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین کی نشو و نما اور پرورش میں حضرت ام الفضل نے بڑا حصہ لیا۔ تو ایک موقع پر جب وہ پرورش کرتی تھیں، دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، تو ایک دفعہ اٹھا کر لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، تو آپ نے فرمایا یہی وہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ تو گویا حضرت حسین کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا خواب میں کہ وہ حضور کے گوشت کا ٹکڑا ہے، تو بہرحال یہ بڑی فضیلت اور منقبت تھی حضرات حسنین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے، فرماتے میرے بچوں کو بلاؤ۔ حسن حسین کو بلایا جاتا، آپ دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے، چومتے اور سونگھتے تھے، جس طرح انسان اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سونگھتا ہے، تو آپ بھی جب ان کو اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے حسنین کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا۔ کسی نے کہا ماشاءاللہ آج سواری بہت عمدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر اٹھایا، آپ مسکرا گئے، سوار بھی عمدہ ہے۔ سواری عمدہ امام الانبیاء جنہیں کندھوں پر اٹھائیں، فرمایا سواری عمدہ ہے تو سوار بھی عمدہ ہے۔ تو بڑی نسبتیں ہیں حضرات حسنین کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخساروں کو بوسہ دیتے۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، آپ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کہاں ہیں میرے بچے، یعنی حسن حسین؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت علی ان کو لے کر گئے ہیں فلاں جگہ، جو ایک باغ ہے، کنواں ہے، وہاں لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا حسن حسین بچے تھے، بیٹھے ہیں، سامنے کھجوریں پڑی ہیں، کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کو بوسہ دیا، پھر فرمایا علی ان کو جلدی لے کر آنا، گرمی زیادہ ہونے والی ہے، کہیں گرمی کی تپش اور حرارت سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی حضور کو ان کا اتنا خیال ہوتا تھا۔ تو حضرت حسنین کے لیے بڑی فضیلتیں اور نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اوصاف اور مقام عطا فرمائے۔ سیر و اعلام نبلا میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں، اور وہ بھی پیدل۔ 25 حج کیے ہیں حضرت حسین نے، اور وہ بھی پیدل حج کیے۔ عبادت کا ایسا ذوق تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، رات 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، رات کا پہلا حصہ عبادت کا حضرت حسن کا ہوتا تھا، اور رات کا آخری حصہ عبادت کا حضرت حسین کا ہوتا تھا۔ تو یہ گویا اہل بیت کا گھرانہ تھا جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔ آج افسوس کی بات، ہماری راتیں موبائل انٹرنیٹ کیبل پہ گزرتی ہیں، اور ان کی راتیں عبادت اور اعمال میں گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عاجزی اور تواضع بھی اتنی عطا فرمائی تھی۔ تنبیہ الغافلین میں واقع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ مساکین غریب کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت حسین سے فرمایا آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے شاید حضرت حسین نہیں شریک ہوں گے، بہت عالی نسبت، بہت اونچا مقام، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، ان مساکین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر خشک ٹکڑے جو تھے وہ کھانے لگ گئے۔ جب کھانا کھا لیا فرمایا اب میرے ساتھ چلو۔ انہیں لے کر اپنے گھر آئے اور پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جو کچھ تھا وہ سب کا سب ان کو ہدیے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے تھے، دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے نماز پوری کی، سائل کے پیچھے آدمی بھیجا، جب وہ آیا اپنے غلام تھے قمبر، ان سے کہا کیا کچھ خرچہ بچا ہے ان کو دے دو۔ فرمایا حضرت 200 درہم ہے، لیکن یہ تو پورے مہینے کا آگے کا خرچہ ہے، اگر یہ دے دیے تو خرچہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت پورا فرما دے گا۔ 200 درہم ان سے لیے اور وہ سب کے سب ایک سائل کو صدقہ کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے اوصاف اور مناقب صفات بھی رب العالمین نے انہیں خوب عطا فرمائی تھی۔ چونکہ عالی نسبتیں تھیں تو آزمائش تو آتی ہے۔ یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس کی آبیاری کے لیے پانی نہیں خون لگتا ہے، اس کے لیے امام الانبیاء کا خون بھی گرا ہے۔ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگے ہیں، آپ کا جسم بھی لہو لوہان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے ہیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگی ہیں۔ اس دین کی
خاطر امام الانبیاء نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، 2 مہینے سرکار دو عالم کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا۔ یہ امت کو بتلانا تھا، انبیاء علیہ السلام آزمائشوں میں اپنا وقت گزار کر گئے، امت کو تلقین کرنی تھی، دین کے لیے مصائب آتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے، حضور کے نواسے حضرت حسین بھی۔ واقع کربلا کا آغاز جس سے ہوتا ہے، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو۔ ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خلافت مدینہ میں تھی، آپ کا انتقال تو 11 ہجری 12 ربیع الاول کو ہوا، پھر 2 سال خلافت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، 13 ہجری 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کا انتقال ہوا، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، سن 24 ہجری 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، 12 سال خلافت حضرت عثمان کی تھی، 18 ذی الحجہ 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر تقریباً 4.5 سال حضرت علی کی خلافت تھی، سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ نے جو فرمایا تھا خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، الخلافت من بعدی 30 سنۃ، تو 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اس طرح خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال کے عرصے میں مکمل ہو گئی۔ حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، 19 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک۔ 60 ہجری 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت ہے۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں 66,67,000 مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، فتنے دب گئے تھے، اسلام بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ امت میں انتشار نہ ہو، پہلے جیسے جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، خوارج کا فتنہ، سبائیت کا فتنہ آیا، تو امت کو فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یزید کو خلافت دے دی جائے۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس وقت تک اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی، بظاہر باتیں درست تھیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیتی کے ساتھ کہ اگر یہ خلیفہ ہوں گے تو شام کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، بنو امیہ کے لوگ بیعت کریں گے، امت میں انتشار نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے سوچا تاکہ مسلمان جہاد کرتے رہیں، فتوحات ہوتی رہیں، تو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ان کا نام نامزد کر دیا۔ اس وقت تک ان میں کوئی خلاف شرع باتیں نہیں تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید کی خلافت شروع ہوئی ہے تو اس وقت جو گورنر تھے اس نے سب کو پیغام لکھا کہ میرے لیے بیعت لو، تو اس وقت مدینہ میں جو گورنر تھے وہ ولید بن عتبہ تھے۔ یزید نے قاصد بھیجا کہ سب سے بیعت لو، خصوصاً ان 3 بڑے صحابہ سے۔ اس دور میں یہ 3 بڑے صحابہ تھے، اکثر تو دنیا سے جا چکے تھے سن 60 ہجری تک۔ کبار صحابہ میں ان 3 صحابہ کا بڑا نام تھا، عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ بن زبیر، نمبر 3 حضرت حسین۔ تو چونکہ تینوں کی نسبتیں بہت اونچی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ، تیسری طرف حضور کے نواسے حضرت حسین، کہا ان سے ضرور بیعت لو۔ تو جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو گورنر ان کے پاس آیا کہ خلیفہ وقت نے کہا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے، صبح دیکھ لیں گے۔ تو یہ لوگ آ گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی، باقی کچھ لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو رات کی جب تنہائی ہو گئی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدینہ سے مکہ کی طرف نکل آئے۔ کچھ وقت گزرا، رات کا آخری پہر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ کی طرف نکل آئے۔ راستے میں ایک جگہ جا کر ملاقات بھی ہو گئی، فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جی مکہ کا۔ فرمایا میرا بھی مکہ کا ارادہ۔ یہ دونوں حضرات مکہ میں پہنچ گئے تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ مکہ میں جو گورنر تھے یزید نے ان کی طرف بھی لکھا کہ تم ان سے بیعت لے لو میرے لیے۔ کچھ لوگوں نے بیعت کر دی، ان حضرات نے ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے وہاں کے گورنر کو تبدیل کر دیا۔ اب جو گورنر لایا تو وہ تھا عمر بن سعید اشدق۔ یہ بڑا ہی ذرا کمینہ قسم کا انسان تھا، زبان کا بڑا سخت تھا، متکبر آدمی تھا۔ جب اس نے فتنہ شروع کرنے لگے تو اس وقت کے صحابی حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم مکہ میں فتنہ نہ کرو، بیت اللہ میں قتل و قتال نہ کرو، خون نہ بہاؤ، بیت اللہ کی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہاں کسی قسم کا قتل عام نہیں ہوگا. آپ کو اجازت دی گئی فتح مکہ کے موقع پر, اب قیامت تک کے لیے اب کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں کسی کا خون بہائے یا قتل عام کرے. لیکن اس کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. اس نے آگے سے کہا نہیں, بیت اللہ کسی کو پناہ نہیں دیتا جو فتنے باز ہو یا معاذ اللہ خون بہانے والا ہو یا قتل کرنے والا ہو. تو مقصد تھا میرے لیے ان کو قتل کرنا جائز ہے, حالانکہ اس کی بات غلط تھی. دوسری طرف عبداللہ بن زبیر جیسے بڑے صحابی تھے. اب یہ حضرات مکہ میں ٹھہرے ہیں. کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نے, عبداللہ بن زبیر نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, تو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کیے. یہ پورا واقعہ علامہ ابن اسیر نے الکامل فی تاریخ میں, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں, اور اختصار سے سیر و اعلام النبلاء میں. تو خطوط وہاں سے آنا شروع ہو گئے, اور ان خطوط میں یہ پیغام تھا کہ پھل پک چکے ہیں, ہمارے نوجوان منتظر ہیں, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل رسول سے ہماری نسبت جڑ جائے, تعلق ہو جائے, آپ جتنا جلدی ہو آپ تشریف لائیں. پہلے خطوط آتے رہے, پھر قاصد آتے رہے, اور انہوں نے بوریاں بھر بھر کر خطوط لکھے. اتنے خطوط ہوتے تھے کہ بوریاں بھر جاتی تھی. ہر ایک کا نام ہوتا, میں فلاں علاقے کا رہائشی ہوں, آپ کو خط لکھ رہا ہوں, آپ تشریف لائیں. میں فلاں جگہ رہتا ہوں, آپ کو خط لکھ رہا ہوں. تو خطوط کثرت سے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر دیا کہ میں کوفہ جاتا ہوں. آپ کے جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ہے, تعظیم ہے, اگر مجھے بلانا چاہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. جب آپ نے جانے کا ارادہ کرنے لگے تو آپ کے دل میں آیا پہلے حالات دیکھوں کہ حالات مناسب ہیں یا نہیں. تو آپ کے چچا زاد تھے مسلم بن عقیل, حضرت حسین کے چچا ہیں عقیل, ان کے بیٹے ہیں مسلم. تو آپ نے ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ کوفہ کے حالات دیکھو, اگر مناسب ہو مجھے اطلاع دے دینا, میں آ جاؤں گا خط لکھ کر, اگر مناسب نہ ہو تب بھی تم مجھے اطلاع دے دینا. مسلم بن عقیل یہاں سے چلے گئے. تو جیسے یہ کوفہ میں پہنچے تو ان کا بڑا استقبال ہوا. کوفہ کے لوگوں نے استقبال کیا, جوک در جوک آئے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. نماز میں ان کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. تو ان کو نظر آیا کہ حالات سازگار ہیں, لوگ محبت کرنے والے ہیں. تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات اچھے ہیں, لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تشریف لائیں. اس وقت ابھی کوفہ میں پہلے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے. یہ نرم مزاج, نرم دل والے, حکمت والے, دانا, عقل مند تھے. تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا, کہ لوگوں کا اگر ان سے تعلق ہے تو ہونے دو. ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, جوک در جوک آ رہے ہیں. تو یزید نے صحابی رسول کو گورنری سے ہٹا کر ایک فاسق فاجر انسان عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. صحابی کو ہٹا دیا. عبید اللہ بن زیاد سے کہا اب تمہاری گورنری ہے, تم جاؤ اور جا کر ان معاذ اللہ ان کو روکو, اور اگر تم نے یہ فتنے کو دبا دیا تو تمہیں اس طرح عزت ملے گی جس طرح کے ان لوگوں کو ملتی ہے جو بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں. تمہیں عروج ملے گا, بلندیاں ملیں گی, یعنی لالچ نہیں, تمہیں دراہم دینار پیسہ دوں گا, تم جا کر سختی سے ان سے نمٹو. اب عبید اللہ بن زیاد جب آیا تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا. نعمان بن بشیر صحابی سے کہا آپ کی گورنری ختم ہو گئی ہے, مجھے پیغام مل گیا, اب میں گورنر ہوں. اب یہ جیسے ہی کوفہ شہر میں داخل ہوا تو اپنے ساتھ یہ مختلف شاہ سواروں کو لے کر آیا اور کہا اب میں تمہارا گورنر ہوں, اور جو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس کی سزا قتل ہوگی. انہوں نے پہلی تقریر کی تو کوفہ کے لوگوں میں تو وفا نہیں تھی. کل تک جو خطوط لکھنے والے, بلانے والے, بوریاں بھر بھر کر عبید اللہ بن زیاد نے ایک تقریر کر دی کہ مجھے پتہ چلا میں چھوڑوں گا نہیں, قتل کروں گا, جیل میں ڈالوں گا. تو رفتہ رفتہ تعداد کم ہوتی گئی. جہاں پہلے ہزاروں میں تھے سینکڑوں میں ہو گئے, سینکڑوں کے بعد گنے چنے لوگ رہ گئے. سب عبید اللہ سے ڈرتے تھے کہیں قتل نہ کر دے. اب حالات ایسے آ گئے کہ مسلم بن عقیل سب سے پہلے مختار بن ابی عبید ثقفی کے ہاتھ تھے, پھر وہاں سے یہ آئے ہانی بن عروہ, یہ بڑے نیک صالح آدمی تھے, ان کے گھر میں روپوش ہوئے. لیکن اس نے مختلف لوگوں کی ذمہ داری لگائی, کسی طرح تلاش کرو یہ کہاں ہے, جو تلاش کرے گا اسے انعام ملے گا. تو آخر کار اس کے مخبروں نے تلاش کر دیا, اور بلال نامی ایک شخص تھا, اس نے جا کر خبر دے دی. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا. اب وہی لوگ جو کل تک ساتھ تھے بیعت کرنے والے, اب کوئی بھی ساتھ نہیں. اب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. انہوں نے چونکہ پہلے خط لکھ دیا تھا کہ حالات اچھے ہیں, حضرت حسین سے فرمایا تھا آپ آ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا کہ حالات اچھے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو, گھر والوں کو سب سے کہا چلو چلتے ہیں. تو سب نکل گئے. اہل بیت کے 72 افراد تھے, جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے, علی اکبر, علی اصغر, آپ کی بیٹیاں بھی تھیں فاطمہ اور زینب.
زینب، حضرت حسن کے بیٹے بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس بھی تھے، حضرت حسین کی بہن زینب بھی تھی، اور مسلم بن عقیل کی اولاد بھی تھی، حضرت جعفر کی بھی تھی۔ تو یہ پورا اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ اب ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا یہ لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے، خطوط آئے تھے اس پہ جا رہے تھے، اس لیے پہلا خط پہنچا تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا اب حالات ٹھیک نہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو انہوں نے خفیہ دوسرا خط لکھا اور کہا کسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جائیں اور وہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہتھیار تو ہے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو تکلیف نہ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سفر طے کر چکے تھے۔ جب یہ خط آپ کو پہنچا آپ نے مشورہ لیا کیا کیا جائے، تو بعض نے رائے دی کہ آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کے جانے سے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ سے محبت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت زیادہ ہے، تو راستے میں بھی جہاں قافلہ گزرتا پتہ چلتا وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے آگے۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے مسلم بن عقیل کو ایک جو اونچا ایک محل تھا وہاں چھت پہ لائے اور کہا تم اس سے باز آ جاؤ جو تم دعوت دے رہے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، ان کی طرف آنے کی، انہوں نے فرمایا نہیں میں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت کی شہادت ہو گئی۔ اب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جب حضرت حسین کو راستے میں پہنچی ایک قاصد کے ذریعے کہ اس طرح انہوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا، حضرت حسین نے مشورہ لیا کیا کیا جائے، ہم آگے جائیں یا واپس ہو جائیں۔ تو حضرت عقیل کے بیٹوں نے، مسلم بن عقیل کی اولاد نے، اہل بیت کے نوجوانوں نے کہا نہیں اب ہم جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے آخر بے قصور کیوں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، ان کا تو قصور کوئی نہیں، بلایا انہوں نے، دعوت انہوں نے دی، خطوط انہوں نے دیے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت حسین بھی ساتھ چلتے گئے۔ ادھر جس وقت یہ قافلہ اب بالکل قریب پہنچ رہا تھا، اس عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے سب سے پہلے ایک لشکر بھیجا، حر بن یزید تمیمی کو 1000 گھڑ سوار دے کر بھیجے کہ جاؤ تم ان کا راستہ روکو، یہ لوگ کوفہ میں داخل نہ ہو۔ اب کہاں 72 آدمی، کہاں 1000 کا لشکر، اور وہ بھی اسلحے سے لیس اور ہر قسم کے ہتھیار موجود اور لڑنے والے شاہ سوار لوگ۔ تو وہ 1000 افراد کا لشکر آ گیا اور راستے میں آ کے انہوں نے روک دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیوں راستہ روک رہے ہو؟ کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے خطوط لکھیں۔ حر بن یزید آئے قریب، حضرت حسین نے فرمایا کہ وہ خطوط کی بوریاں لاؤ۔ یہ کوفہ کے لوگ بھی ابھی جمع تھے، کوئی پہاڑوں پر، کوئی ٹیلوں پر، کوئی راستوں میں۔ حضرت حسین نے وہ خطوط کی بوریاں منگوائیں اور خالی کی، اور ایک ایک خط اٹھاتے گئے، نام لیتے گئے، کیا فلاں نے مجھے خط نہیں لکھا، تم نے مجھے دعوت نہیں دی؟ دوسرا خط لیتے، فلاں بنت فلاں تم نے مجھے دعوت دی۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، بوریوں سے خطوط لیتے گئے، پڑھتے گئے کہ بلایا تم لوگوں نے، دعوت تم لوگوں نے دی، اور آج تم لوگ محاذ میں لڑنے کے لیے میرے مقابلے میں آ گئے ہو۔ تو جب یہ خطوط سامنے آئے تو کوفیوں کو پتا تھا اگر یہ خطوط آگے یزید تک پہنچے ہماری خیر نہیں۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح حضرت حسین اور ان لوگوں کی معاذ اللہ شہادتیں ہو جائیں اور یہ خطوط سارے جلا دیے جائیں تاکہ یہ خطوط آگے ان تک پہنچے نہیں۔ حر بن یزید بعد میں حضرت حسین کے لشکر میں ملے تھے، ان کا نرم رویہ تھا، یہ چاہتے تھے کسی طرح بات مذاکرات سے حل ہو جائے اور بات آگے لڑائی تک، فتنے تک نہ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن یزید آپس میں ملاقاتیں ہوتی، ظہر کی نماز ہوتی، حضرت حسین پڑھاتے، یہ سارے پیچھے نماز پڑھتے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اپنے وقت پہ اذان ہوئی، نماز پڑھائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ اب عبید اللہ نے وہاں سے لکھا آپ ان کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہ رکھو، اتنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، ان سے دوری رکھو، اور ان کو کسی صحرا میں لا کر روک دو، ایسی جگہ جہاں ان کو پانی نہ ملے تاکہ یہ بھوک اور پیاس کی حالت میں خود بیت کے لیے تیار ہو جائیں، جو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں ان شرائط کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اب یہ قافلے کو ایک جگہ جا کر آنے دیا اور ایسی جگہ رکوا دیا جو بالکل صحرا تھا، جسے آج کربلا کہا جاتا ہے، کہ وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پانی فرات کا بہت دور تھا۔ اب یہاں یہ قافلہ پہنچا، محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی، 61 ہجری تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حر بن یزید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ عبید اللہ کے پاس جاؤ۔ تو حضرت حسین عبید اللہ بن زیاد چونکہ فاسق فاجر تھا، فرمایا میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، نہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں، میں تمہیں 3 اختیار دیتا ہوں الکامل فی تاریخ میں، یا تو تم لوگ مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں مکہ، یا نمبر 2 مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں کفار
سے جا کر جہاد کروں، اب تم بھی نام لیوا مسلمان ہو، اسلامی سرحد پہ میں کفار سے لڑوں، یا نمبر 3 مجھے خود دمشق جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا، خود بات کر لوں گا، معاملے کو میں خود حل کر دوں گا۔ حر بن یزید کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ معاملہ حل ہو رہا ہے، اگر وہ خود جانا چاہ رہے ہیں آپس میں بات کریں گے، بغیر لڑائی کے بات ختم ہو جائے گی۔ حر بن یزید نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، عبید اللہ کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی، لیکن اس وقت ایک بدبخت تھا شمر بن ذل جوشن، یہ بڑا ہی اہل بیت سے بغض رکھنے والا خبیث قسم کا انسان تھا۔ اس نے عبید اللہ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، آپ کے ماتحت نہ آئیں اور ڈائریکٹ وہ لوگ یہاں سے کسی اسلامی سرحد پہ چلے جائیں یا یزید کے پاس چلے جائیں، پہلے وہ آپ کے پاس آئیں، سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ کے ماتحت ہو جائیں، پھر اس کے بعد جائیں۔ یہ تو آپ کا غلبہ نہیں ہوا، آپ کی قوت نہیں ہوئی، گویا آپ کے گورنری کو یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے، آپ ان کو مجبور کرو وہ پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب حر بن یزید نے معاملات سدھائے تھے، عمر بن سعد اس کو بھی 4000 کا لشکر دے کر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا، یہ بھی چاہتے تھے بات مذاکرات سے حل ہو جائے، یہ دونوں حضرات لگے ہوئے تھے، لیکن جس وقت شمر بن ذل جوشن نے عبید اللہ سے کہا تو عبید اللہ بن زیاد نے اب خط لکھا نیا، اور نئے خط میں اس نے عمر بن سعد کو بھی حر بن یزید تمیمی کو لکھا کہ آپ ان سے کہو میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے پاس آئیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کریں، اس کے بعد یہ لوگ جہاں جانا چاہے چلے جائیں، اور اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے تو فوراً شمر سے کہا تم ان کو قتل کر دو، عمر بن سعد کو قتل کر دو اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو اور ان کی جگہ گورنر تم ہوں گے۔ جب یہ خط اس کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ میں تو بات طے کرنا چاہ رہا تھا اور شمر بدبخت نے یہ کیا، تو عمر بن سعد نے شمر کو غصہ بھی کیا کہ ظالم آدمی، بات طے ہو رہی تھی اور تم نے یہ بیچ میں خباثت رکھی کہ عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت، آخر حضرت حسین اس کے ابن مرجانہ لعنتی کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرے؟ لیکن شمر نے کہا اگر تم نے عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروائی تو میرے پاس یہ پیغام موجود ہے، مجھے عبید اللہ نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب حالات ایسے ناساز ہو گئے، حضرت حسین کو پتہ چلا، کہا گیا جی آپ پہلے عبید اللہ کے پاس جائیں گے اور آپ کا یہ سارا خاندان۔ حضرت حسین نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں ابن مرجانہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ایسے ظالم اور فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین کا موقف ٹھیک تھا، کہاں حضرت حسین کا مقام، کہاں وہ ایک خبیث اور کمینہ آدمی، کہاں اہل بیت کا مقام، کہاں جس کی والدہ کا پتہ نہ ہو اور وہ آ کر یہ کہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو یہ بات بڑی گراں تھی، اس لیے حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس خبیث نے کہا ان کا پانی بند کر دو، اب یہاں پانی بند ہو گیا، اب محرم کی 3 تاریخ سے اب پانی بند تھا۔ حضرت حسین نے دیکھا جب پانی کی قلت ہو گئی، بوند بوند کے لیے پریشانی ہو گئی، قطرے قطرے کے لیے بےتابی ہونے لگی، آپ نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس شاہ سواروں کو لو اور جاؤ پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے ساتھ مٹکے لیے، 20 نوجوان تھے اہل بیت کے، وہ گئے فرات سے وہاں سے پانی بھر کے لائے۔ راستے میں ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ان کے مٹکوں کو کسی طرح تیروں کے ذریعے ہم چھلنی کر دیں، لیکن الحمدللہ کچھ مٹکے تو ٹوٹ گئے لیکن بہت سے مٹکے یہ پہنچا گئے اور پانی مل گیا۔ اس طرح کچھ وقت تو گزر گیا، اب 6 محرم الحرام کا دن آ گیا، پھر پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بات رکھی اور آپ نے خطبہ دیا، آپ کے ساتھ جتنے راستے میں لوگ ملے تھے سب سے کہا بھائی اگر آپ لوگ جانا چاہو تو چلے جاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں کو میں مطلوب ہوں، تم مطلوب نہیں ہو، میری وجہ سے تمہیں نقصان نہ پہنچے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ تو اطراف کے کچھ لوگ تھے، کچھ تو چلے گئے لیکن اہل بیت کے افراد میں سے کوئی نہیں گیا، سب حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ 2 دن اور گزر گئے، 8 محرم الحرام کا دن آ گیا، پھر عمر بن سعد کا لشکر 4000 کا، ادھر حر بن یزید کا لشکر 1000، 5000 افراد گھڑ سواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، ادھر اہل بیت کے صرف 72 آدمی جن کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، پانی کی بھی قلت ہو چکی تھی۔ دن گزرتے ہوئے 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ 9 محرم کا دن تھا، حضرت حسین نے ان دنوں میں بھی ایک نماز نہیں ترک کی۔ جب ان ظالموں نے پانی بند کیا تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ادا ہوتی تھی۔ عبید اللہ نے اب کہا ان پر اب حملہ کر دو۔ جب 10 محرم الحرام کی رات تھی انہوں نے ارادہ کیا حملہ کرنے کا۔ شمر بن ذل جوشن نے، ان کے ساتھ خولی بن سنان تھے، سنان بن انس تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا آج کی رات
بعد ہمیں عبادت کے لیے چھوڑ دو۔ جتنے اہل بیت کے تھے سب کو آپ نے آخری خطبہ دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کی شب کا آپ کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے اہل بیت کے بچوں میں عورتوں میں دیا، اور آپ نے فرمایا شاید ممکن ہے کل کے دن ہم میں سے کسی کی شہادت ہو جائے۔ اور آپ نے خواب دیکھا تھا، خیمے میں تھے آپ، اس طرح بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا حسین انشاءاللہ کل تم مجھ سے ملو گے، اس لیے آپ کو یقین تھا انشاءاللہ میری شہادت ہوگی۔ تو آپ نے آخری خطبہ دیا، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اہل بیت کے سب افراد سے کہا کہ ان لوگوں کو میں مطلوب ہوں، تم نہیں ہو۔ اگر تم جانا چاہو، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، قافلے والے یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تم میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑے اور مختلف راستوں میں نکل جاؤ۔ نکلتے نکلتے اپنے گھروں تک، منزلوں تک پہنچ جاؤ گے، بچیاں بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، میں اکیلا انشاءاللہ کافی ہوں، تم میں سے کسی کو یہ تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ یہاں ہو، آپ کی شہادت ہوئی تو ہماری بھی ہوگی، آپ کا خون کا قطرہ گرے گا ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ مسلم بن عقیل کے بچوں نے بھی کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت حسین نے، اہل بیت کے سب لوگوں نے یہ رات 10 محرم الحرام کی جو شب تھی سب اعمال میں، عبادت میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی، یہ عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن تھا، حضرت حسین کے بیٹے تھے علی اکبر، یہ سب سے پہلے نکلے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، جیسے ہی لڑنے کے لیے نکلے ان بدبختوں نے دور سے ایک تیر مارا، حضرت ان کے سینے میں لگا، دوسرا تیر آیا ان کے حلق میں لگا، تیسرا تیر آیا دائیں کندھے میں، چوتھا بائیں میں، نیچے گر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا اور خون اپنے ہاتھوں میں لگا تھا، آسمان کی طرف نظر دوڑائی، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ مولا کریم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بلایا بھی اور اتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے ہمیں شہید کیا۔ اس وقت آپ نے بد دعا دے دی، یا اللہ تو ان میں سے ہر ایک سے ایک سے انتقام لینا، ایک سے یا اللہ تو بدلہ لینا۔ تو یہاں علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا، پیاس کی حالت تھی حضرت حسین کی، تو پانی کے لیے جیسے بڑھ رہے تھے، سب سے پہلے جس نے تیر چلایا تھا وہ بدبخت حسین بن نمیر تھا۔ کوئی بھی قریب آ کر نہیں لڑتا تھا، انہیں معلوم تھا حضرت حسین بڑے بہادر تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے تھے، بھوک کی حالت تھی لیکن پھر بھی قوت اور شجاعت بہت تھی۔ ایسا انہوں نے قتل کیا ہے یزید کے لشکروں کو گاجر مولیوں کی طرح، اس لیے جو ہوتا دور سے تیر مارتا، تو سب سے پہلا تیر حسین بن نمیر نے مارا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حلق میں لگا تھا۔ پیاس کی حالت تھی اور خون آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ نے اس وقت بھی کوئی بات نہ کی، صرف آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا یا اللہ تو ان میں سے ہر ایک سے انتقام لے لینا۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، یعنی چھوٹا بچہ، گود کا بچہ تھا، پیاس کی حالت میں اس کی زبان بھی باہر تھی، آپ نے اس بچے کو لیا اپنی گود میں اور ان خبیثوں سے کہا کہ اس بچے کو پانی کی ضرورت ہے، تو لیکن اس میں سے سنان بن انس نے ایک تیر مارا، وہ جا کر عبداللہ کے حلق میں لگ گیا اور آپ کی گود میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ کی گود اور ہاتھ آنسوؤں سے، خون سے تر تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا یا اللہ تو ان سے گن گن کر ان سے انتقام لے لینا، کسی کو باقی نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے جو آج مجھے اور میری اولاد کے ساتھ کیا، یہاں آپ کا یہ بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا صرف ایک بیٹا بچا تھا جسے زین العابدین کہتے ہیں، یہ بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار تھے، خیمے میں تھے، باقی جتنے نوجوان تھے ان کی شہادتیں ہوتی گئیں، سب بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہاں 72 آدمی، کہاں 5000 آدمی، کہاں مقابلہ ہو سکتا تھا۔ ان 72 میں تو عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ بھی تھی، بیٹی زینب بھی تھی، آپ کی بہن حضرت زینب بھی تھی، حضرت علی کی بیٹی، تو خواتین کی بھی کثرت تھی، لڑنے والے افراد تو کم تھے اور لڑنے کی نیت سے نکلے بھی نہیں تھے۔ جب حضرت حسین کو پہلا تیر لگا تھا حلق میں تو تکلیف کی وجہ سے جیسے نیچے گرے تو دوسرا جو تیر مارا تھا وہ بدبخت تھا زرعہ بن مالک تمیمی، اس نے آپ کے کندھے میں دوسرا تیر مارا۔ آپ جب نیچے گرے ہیں سجدے کے، اس نے تیسرا تیر مارا، وہ آپ کے دوسرے کندھے میں لگا۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا، خولی، وہ چاہتا تھا معاذ اللہ آپ کے سر مبارک کو الگ کرے، لیکن اس کا جسم کانپنے لگ گیا، اس سے کام یہ نہ ہو سکا تو سنان بن انس یہ خبیث گھوڑے پر تھا، ایک دم نیچے اترا، حضرت چونکہ زخمی ہو گئے، پہ در پہ تیر لگتے گئے، سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، نیچے گر گئے تھے، تو اس سنان بن انس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو الگ کر دیا آپ کے جسم سے۔ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے
کہا تھا اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے جسموں کو ٹاپوں کے ساتھ اور گھوڑوں کے کھروں کے ساتھ روند دینا. تو ان بدبختوں نے چاہا تھا ہم بے حرمتی کریں لیکن بے حرمتی نہ کر سکے. ادھر جب یہ شہادتیں ہو گئیں اب کوئی بھی مرد نہ رہا, سب مقابلہ کرتے رہے اور ان کے 88 آدمیوں کو قتل کیا اور 200 سے زائد کو زخمی کر دیا. یعنی اس حال میں بھی جب کہ ساز و سامان نہ ہو, ہتھیار نہ ہو, اس میں بھی بھرپور مقابلہ رہا ہے. تو 10 محرم الحرام جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب یہ خولی بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لیا اور یہ لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے وہاں سے انعام ملے گا اور بڑا انعام ملے گا. تو یہ لے کر جیسے پہنچا تو عبید اللہ کا بھی دروازہ بند تھا, کہیں وہ سویا ہوا تھا. تو یہ خولی بن یزید حضرت حسین کا سر لے کر اپنے گھر آیا. الکامل فی تاریخ میں اس کی بیوی کا نام تھا زنار. اس نے بیوی سے کہا تمہیں پتہ ہے آج میں یہ کیا لے کر آیا ہوں؟ میں بہت مال سونا چاندی لے کر آیا ہوں. مطلب تھا یہ سر عبید اللہ کو دوں گا, بہت مال دے گا, جواہرات دے گا, سونا چاندی دے گا. بیوی نے آگے سے کہا تجھ سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے, اب اس گھر میں تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے, آج کے بعد میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. جب اس نے حضرت حسین کا سر رکھا تھا اور اوپر ایک تھال رکھی تھی تو اس کی گھر والی کہتی ہے میں نے خود دیکھا ایک نور تھا جو آسمان تک بلند ہو رہا تھا. کہا میں نے ایک سفید پرندے کو دیکھا, وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے دائیں بائیں یوں چکر لگا رہا تھا. کہا میں نے ایسا خوبصورت پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا. تو بیوی اس دن کے بعد اس خولی کے قریب نہ آئی. جب حضرت حسین کا یہ سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا, یہ فاسق فاجر بدبخت انسان تھا. حضرت حسین کا سر مبارک سامنے تھا, اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی اور یہ آپ کے ہونٹوں پر دانتوں پہ یوں لگاتا تھا, یعنی گویا استہزاء کرتا, مذاق کرتا تھا. اس وقت صحابی رسول زید بن ارقم بوڑھے صحابہ میں سے تھے, اس نے فوراً کہا خبیث اس کو ہٹاؤ, میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا ہے. یہاں سے چھڑی کو ہٹاؤ جو تو نے چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں پہ رکھی. حضرت انس نے فرمایا تھا میں نے خود حضور کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت حسین کے چہرے کی چمک تھی, جلال تھا. اللہ نے پھر اس بدبخت کو بھی سزا دی تھی. یہی عبید اللہ بن زیاد جب قتل ہوا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, ایک سانپ آیا تھا, عبید اللہ کے ناک کے نتنوں سے داخل ہوا, کان سے نکلا, کان سے داخل ہوا, ناک سے نکلا. لوگ کہتے سانپ آ گیا, سانپ آ گیا. اللہ نے عبید اللہ کو بھی ذلیل کیا تھا. یہ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے حضرت حسین کی شہادت میں کوئی نہ بچ سکا. مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا, ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا, کوئی بھی ان میں سے نہ بچا. اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا. انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دے دی, رہتی دنیا تک ایک بہت بڑا نام بن گیا. اللہ نے عزت مقام مرتبہ انہیں عطا فرما دیا. اور جب یہ سر مبارک یزید کے بعد دمشق لے جایا گیا تو یزید نے اس وقت تو کہا تھا کہ میں نے عبید اللہ سے نہیں کہا تھا ان کو شہید کرو, عبید اللہ نے کیا ابن مرجانہ پہ لعنت ہو. یزید نے یہ بات تو کی لیکن یزید نے ان کو سزا نہیں دی. تو اس واقعے کا قصوروار سب سے پہلے تو اہل کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا. اس لیے جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا, صحیح بخاری میں, ایک کوفہ کے آدمی عراق والے نے پوچھا اگر کوئی حالت احرام میں مچھر کو مار دے تو کوئی اس پر دم اور فدیہ تو نہیں آئے گا؟ کہا ظالمو, تم نے حضرت حسین کو شہید کیا, اس کا نہیں پوچھتے اور مچھر کے مارنے کے بارے میں پوچھتے ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے قاتل اہل کوفہ کو قرار دیا تھا. ام سلمہ نے بھی فرمایا تھا رضی اللہ عنہا ان اہل کوفہ والوں نے غداری کی. تو ایک قصور تو ان کا تھا, خطوط لکھنے والے بلانے والے یہی لوگ تھے, بے وفائی انہوں نے کی. دوسرا یزید فاسق فاجر تھا, گورنر اس نے تبدیل کیا. صحابی رسول نعمان بن بشیر کو اس نے ہٹایا, عبید اللہ بن زیاد فاسق فاجر کو اس نے گورنر بنایا. اس نے کہا تھا ان کے ساتھ تم سختی سے ملو, اور یزید نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اس کا کام تھا شمر بن ذی الجوشن کو لٹکاتا, کسی عام انسان کا قتل ہو جائے, اسلام کہتا اس کے لیے قصاص ہے, نفس کے بدلے نفس کا قتل ہے. یہاں اہل بیت کے 72 آدمی مارے گئے, یزید نے کسی سے بدلہ نہیں لیا, قصاص نہیں لیا. تو اس واقعے کا قصوروار یزید بھی ہے. اس کے دور میں دوسرا ایک واقعہ ہررا ہوا, مدینہ پہ چڑھائی ہوئی, 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو سکی, 700 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کی اولادیں شہید کی گئیں. تیسرا یزید کے دور میں بیت اللہ پہ چڑھائی ہوئی, بیت اللہ پہ سنگباری ہوئی تھی. یہ 3 کام اس یزید پلید کے دور میں ہوئے. اس لیے اہل سنت کے ہاں یہ فاسق فاجر تھا, خبیث تھا,
اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اللہ نے انہیں مقام مرتبہ عطا فرما دیا، شہادت کا اللہ نے درجہ دے دیا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ نے شہادت کا درجہ دیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس وقت یزید کے پاس وہاں پہنچے تھے اس وقت حضرت زینب بیٹھی تھی، حضرت حسین کی بہن، اور حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ تھی۔ ایک شامی کسی بدبخت نے کہا یہ فاطمہ مجھے دے دو، حضرت حسین کی صاحبزادی، معاذ اللہ یعنی مجھے دے دو میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ اس وقت حضرت زینب تھی، جب حضرت زینب نے دیکھا یہ فوراً سامنے آئی۔ یہاں دو زینب، ایک حضرت حسین کی بہن تھی، ایک حضرت علی کی بیٹی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ایک بیٹی، دونوں کا نام زینب ہے۔ تو جب یہ فاطمہ قریب آئی تو زینب نے اس وقت کہا تھا نہ تم اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہو نہ یزید ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ یزید نے کہا میں لینا چاہوں میں اس کو لے سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا تھا تو اپنی ساری سلطنت بھی لگائے تو خبیث اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا تجھے معلوم نہیں میرے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے؟ فرمایا تیرے پاس سب کچھ ہو، میرے ساتھ اللہ کی قوت، طاقت اور مدد ہے۔ اس نے کہا میں لے کے رہوں گا۔ کہا اگر تو دین کو چھوڑ دے، بے دین ہو جا، ملحد اور زندیق ہو جا، پھر تو لے سکتا ہے، ورنہ اسلام میں ہو کر تم اس سے کوئی نفع نہیں لے سکتے ہو۔ جب اس نے ان کی کھری کھری باتیں سنی تو یزید پھر آگے ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ اب یزید نے جب دیکھا تو اس نے کہا پھر ان کو واپس کیا جائے، تو واپس بھیجنے کے لیے اس نے نعمان بن بشیر کو امیر بنایا کہ جا کر ان سادات مدینہ کو دوبارہ ان کے گھروں میں چھوڑ کر آیا جائے۔ حضرت زین العابدین چونکہ بیمار تھے، عبید اللہ بن زیاد جب ان کو شہید کرنے لگا تھا، حضرت زینب نے کہا تھا بدبختوں سب کو کیا، ایک کو تو چھوڑ دو تاکہ آگے آل رسول کی نسل تو چل سکے، اور اللہ نے وہ نسل حضرت زین العابدین سے چلائی۔ دیکھیں آج یزید کا نام رکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا، اس کی قبر کا پتہ نہیں، اس کا کوئی اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اہل بیت کو ایک مقام عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی۔ نعمان بن بشیر تھے، ساتھ ایک نیک صالح آدمی مقرر ہوئے اور ایک گھڑ سواروں کا لشکر تھا۔ پھر یہ تمام خواتین کو لے کر مدینہ آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے خوب پہرا دیا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے اور یہ اطمینان سے پہنچ جائیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا تو حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ تھی، زینب تھی، اپنی پھوپھی سے کہا سارے راستے میں ان لوگوں نے ہماری حفاظت کی، ہمیں اطمینان سے لے کر آئے۔ نعمان بن بشیر صحابی بھی تھے، دیگر بھی جو نیک صالح لوگ تھے، قافلے کو اطمینان سے لائے تھے۔ فرمایا انہوں نے حفاظت کی، ان کو ہم کچھ نہ کچھ انعام اور ہدیہ دے دیں۔ ان کے پاس تو ابھی کچھ نہیں تھا، تو حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار نکالا، حضرت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں نکالی، جو کچھ تھا تو جو قافلے کے تھے ان کو دیا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تم دمشق سے مدینہ ہمیں لے کر آئے، اطمینان سے لے کر آئے۔ جب یہ ان کو دینے لگے انہوں نے واپس کر دیا، کہا ہم نے اس کی خاطر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تمہارا ہے ہمارا بھی ہے، شاید یہی سفر کی رفاقت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہم نے سونے چاندی پیسے کے لیے نہیں کیا، نسبت کے لیے کیا۔ تو آل رسول کی سخاوت بھی کتنی ہے، عورتوں کی بھی کیسی سخاوت ہے، ایسے موقع پر جب کچھ بھی نہیں ہے گلے کے ہار اتار کے دے دیے کہ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اس احسان کا بدلہ لو۔ فرمایا ہم نے یہ احسان اللہ کی خاطر کیا۔ تو اس 10 محرم الحرام میں حضرت حسین اور ان کربلا والوں کی شہادت ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے مقدس خون دین کی آبیاری کے لیے بہا۔ اگر کسی بھی وقت اسلام کی آبیاری کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے میرے اور میرے آپ کا یا ہماری اولادوں کے خون کی ضرورت پڑے، ہم بھی اس طرح اپنا خون دے دیں۔ رہتی دنیا میں اللہ عزت بھی دے گا، جنت میں مقام اور مرتبہ بھی بلند ہوگا، حضور کی رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔